بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل طیب آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل سروس انفو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جوائننگ ٹائمز کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا، آپ کو اویئرنیس دی تھی، تو اس میں کچھ سوالات سامنے آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سوالات کو بھی آپ کے سامنے رکھا جائے۔ یہ جوائننگ ٹائم کا پارٹ 2 اس کا سمجھا جائے۔ جو جوائننگ ٹائم تھا وہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا، کیونکہ جوائننگ ٹائم اس وقت ہوتا ہے جب اپائنٹمنٹ ہوتی ہے یا ٹرانسفر ہوتا ہے یا اس کے بعد کوئی پروموشن ہوتی ہے یا کہیں فارن ٹریننگ پہ جاتے ہیں تو اس وقت، یا لانگ لیو ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو جوائننگ ٹائم دینا ہوتا ہے۔ تو اس پہ کچھ سوالات سامنے آئے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کا جواب بھی آپ تک آ جائے اور آپ کو اویئرنیس ہو جائے۔ تو اس میں ایک تو یہ تھا، کیا جوائننگ ٹائم جس وقت اویل کرتے ہیں وہ ڈیوٹی پیریڈ میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جو آپ کا جوائننگ ٹائم ہے وہ ڈیوٹی پیریڈ میں شامل ہوگا، اس کی آپ کو سیلری ملے گی۔ اسی طرح سے یہ تھا کہ میکسیمم جوائننگ ٹائم کتنا ہے۔ تو نارمل جوائننگ ٹائم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ 7 دن کا ہے، لیکن وہ ایک دن آپ کا جننی ڈے ہوگا، تو آپ کے اس طریقے سے 6 دن ہوں گے۔ تو میکسیمم میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایسا ایریا جہاں پر رسائی ممکن نہیں ہے، وہ ایسا ریموٹ ایریا ہے جہاں پر جانے کے لیے زیادہ وقت درکار ہے، وہاں تک رسائی پاسیبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے 30 دن ہوں گے۔ اور ان 30 دن میں آپ کا اتوار شامل نہیں ہوگا، یعنی ٹوٹل 30 دن ہوں گے، اس 30 دن میں اتوار کو شامل نہیں کیا گیا، تو اس ریموٹ ایریا کے لیے آپ کے 30 دن ہوں گے۔ اسی طرح ایک سوال آیا کہ جب کوئی ملازم، مستقر ملازم جو پینشنیبل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر ہے، تو جب وہ کمپٹیشن کا ایگزام یا مقابلے کا امتحان دینے کے لیے جاتا ہے تو اس کو بھی جوائننگ ٹائم الاؤ ہوگا۔ جب وہ واپس آئے گا تو وہ جوائننگ ٹائم لے گا، اور وہ جوائننگ ٹائم اس کو الاؤ ہوگا، اس کو اجازت ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک یہ تھی کہ اتوار تو اس میں آ گیا کہ اتوار اس میں شامل نہیں ہے، تو اسی طرح جو ریموٹ ایریا ہے اس کے لیے 30 دن کا ہوگا۔ اگر کوئی ملازم زیادہ، اگر ایڈیشنل چارج ہے، اس کے پاس زیادہ چارجز ہیں، اگر کسی ملازم کے پاس، یعنی جس پوسٹ کے اگینسٹ وہ کام کر رہا ہے اور اس کے پاس اس کے ایڈیشنل چارجز بھی ہیں، تو ایڈیشنل چارجز کے بعد اس کا جوائننگ ٹائم شمار ہوگا۔ جو ایکچول اس کی پوسٹ ہے، ایکچول پوسٹ کا اس کا شمار نہیں ہوگا، بلکہ جو ایڈیشنل چارجز اس کے پاس ہیں، ایڈیشنل چارجز کے چارج دینے کے بعد اس کو ریلیو کیا جائے گا، اور وہی ٹائم اس کا جوائننگ ٹائم جو ہے وہ تصور ہوگا۔ اسی طرح اتھارٹی کو اجازت ہے کہ وہ 30 دن سے زیادہ بھی اگر چاہے تو جوائننگ ٹائم دے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے قواعد و ضوابط اور جو حالات ہیں، سرکمسٹانسز ہیں اس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اس کو مد نظر رکھ کے اگر اتھارٹی چاہے تو اس کو زیادہ ٹائم بھی دے سکتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ ڈسٹینس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اگر 5 کلومیٹر بائی روڈ اس کا اگر فاصلہ ہے تو اس کے لیے زیادہ ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ اگر ایک اسٹیشن سے ایک اسٹیشن پر ہے تب بھی اس کو جوائننگ ٹائم نہیں ہوگا، یعنی ایک اسٹیشن ہے، ایک ہی کمرے میں بیٹھا ہے تو دوسرے کمرے میں اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، تو اس کے لیے اس کو کوئی جوائننگ ٹائم نہیں دیا جائے گا، اس کے لیے وہ الاؤ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ بائی ٹرین ہے تو بائی ٹرین اس کے لیے 400 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہونا ضروری ہے۔ اگر کم ہے تو اس کو کم دیا جائے گا، اگر زیادہ ہے تو پھر اس کو جوائننگ ٹائم زیادہ دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ میکسیمم جو ہیں وہ 30 دن ہیں۔ 30 دن میں اتوار شامل نہیں ہوں گے، اور یہ پیریڈ اس کا ڈیوٹی پیریڈ شمار ہوگا۔ تو چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔
اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سروس رولز میں جو اگلا سٹیپ آتا ہے، کوئی جب ملازم اپنی ڈیوٹی جوائن کرتا ہے تو پہلے اپوائنٹمنٹ ہے، جوائننگ آ جاتی ہے، جوائننگ کے بعد اس کا اگلا سٹیپ لیو کا شروع ہوتا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ لیوز کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا، اویئرنیس دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔